بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشل کے ساتھ حاضر۔ آج قومی اسمبلی سے ایک بل منظور کیا گیا ہے نیب آرڈیننس کے طور پر، جس میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ 50 کروڑ سے کم تک کی کرپشن کرنے والے کو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اسے پکڑا نہیں جائے گا، اس سے کوئی باس پورس نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ایک بات میں یہ کہوں گی کہ قومی اسمبلی میں جتنے بھی بل پاس کیے جا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر سیشن چل رہے ہیں، مختلف بل پاس ہو رہے ہیں، بہت سارے قوانین بنائے جا رہے ہیں، قوانین چینج کیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر کوئی اپوزیشن تو ہے نہیں، صرف حکومتی جماعتیں موجود ہیں اور حکومتی جماعتیں اپنے خیال کے مطابق جو ان کے لیے بہتر ہے، جو ان کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، اسی کے لیے وہ اپنے قانون بنا رہے ہیں۔ اور یہ قانون انتہائی خطرناک ہے۔ 50 کروڑ بھی رقم اگر کرپشن ہوتی ہے تو وہ کافی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک پروجیکٹ عوام کے لیے بہتری کے ساتھ اسٹارٹ ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن اس کو یہاں پر جائز قرار دے کر نیب کے قوانین میں یہ ترمیم کر کے قومی اسمبلی سے بل منظور کر لیا گیا ہے، جو انتہائی خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم اپنے پارٹی کا فنڈ کا کوئی حساب نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہمیں تو اللہ دیتا ہے، ہم اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے چلاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں، نہ ہی ہم کوئی حساب دیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ دیتا ہے۔ دیکھیں، دیتا تو سب کو ہی اللہ ہے، بغیر اللہ کے تو کسی کے منہ میں نوالا بھی نہیں جاتا، کجا یہ کہ کروڑوں روپیہ اور اربوں روپیہ۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم کو حساب کتاب سے بڑی ذمہ ہے، ہم کوئی حساب نہیں دیں گے، ہمارے پاس تو اللہ کی مدد ہے، تو سب کے پاس اللہ کی مدد تو سب کے شامل حال ہوتی ہے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، راستہ سب کے لیے ہوتا ہے، بچنا اسے خود ہوتا ہے، دونوں راستے اس کو دے دیے جاتے ہیں، اچھائی اور برائی کے، بچنا اس میں خود ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مولانا صاحب نے بالکل ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم یہ بالکل اپنا حساب کتاب نہیں دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے ڈالر جو ہے 15 روپے تک گر گیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، یہ کیوں گرا ہے؟ اچانک سے 15 روپے گر جانا بہت بڑی بات ہے، ملک میں حالات ویسے ہی صحیح نہیں ہے، روز بروز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے، میرا بھی یہ خیال ہے کہ ایک دم سے ڈالر کیوں گرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان نے کوئی بات مان لی ہو جس کے لیے عوام منع کرتی ہے، جس کے لیے ادارے منع کرتے ہیں، اور جس کے لیے پچھلی حکومت نے منع کیا، کہیں وہ بات تو نہیں ہو گئی، کیونکہ ایمن الزبیری کا بھی قتل کر دیا گیا ہے افغانستان میں ڈرون حملے میں۔ تو یہ ڈرون حملہ کہاں سے کیا گیا، کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، یہ بھی بہت سارے سوال ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈرون حملے کے جواب میں ڈالر گرا دیا گیا ہو۔ بہت سادی سی بات ہے، کچھ نہ کچھ دن پہلے، کچھ وقت کے بعد یہ سامنے ہی آ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال گمان یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈرون یہاں سے چلا ہے پاکستان سے اور ہماری زمین استعمال کی گئی ہے، جو کہ عوام کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ عوام بالکل اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری زمین استعمال کر کے دوسرے ممالک میں حملہ کیا جائے۔ بات پھر وہی ہو جاتی ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اپنی زمین کو بیچ دیا ہے۔ تو کھل کر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب بھی متعلقہ لوگوں کو دینا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، اور اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو عمران خان کی پارٹی پر پابندی لگنے کی بات ہو رہی ہے یا پابندی لگنے جا رہی ہے، تو یہ لوگ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریفرنس داخل کیا جائے اسلام آباد میں، اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کی کال دے رہے ہیں، احتجاج کریں گے۔ دیکھیے، احتجاج ہوتے ہوئے کافی دن ہو گئے، تیسرا چوتھا مہینہ ہے، یہ چوتھا مہینہ، تقریباً 4 مہینے ہو رہے ہیں، تو مسلسل احتجاج ہو ہی رہے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور کسی طرح کی کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی، حکومت وہی کر رہی ہے جو اسے کرنا ہے۔ یہاں پر صرف ایک بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اپوزیشن ہونی چاہیے، اپوزیشن کو لانے کے لیے فیصلے ہونے چاہیے، جلد سے جلد الیکشن ہو، جلد سے جلد سب کچھ ہو، تاکہ پھر یہ تو پارلیمانی نظام یعنی کہ نہیں ہوا نا،
یہ جمہوریت نہیں ہوئی، یہ جمہوریت نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ یہاں پہ اپوزیشن موجود نہیں ہے۔ اپوزیشن ہوگی تو جمہوریت ہوگی۔ تو یہ یک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ پارلیمانی نظام، میری نظر میں یہ پارلیمانی نظام نہیں ہے۔ اگر پارلیمانی نظام کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ اپوزیشن لازمی ہے۔ اپوزیشن اگر ہوگی تو عوام بھی یہاں قومی اسمبلی سے منظور کیے گئے بلوں کو خندہ پیشانی سے منظور کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ لیکن یہاں پر اپوزیشن نہیں ہے، صرف حکومت ہی فیصلے کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے نا یہ جو ملک میں افراتفری اور خانہ جنگی کی کیفیت سی ہونے جا رہی ہے، کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی، پھر کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو بہت صورتحال گمبھیر ہے۔ حکمرانوں کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ سب صورتحال جو ہے نہ ہو، اس سے بچا جائے۔ تو حکومت جو ہے ایک ہی چیز کے پیچھے نہ پڑے اور عوام کے لیے بھی سوچے، عوام کے لیے بھی دیکھے۔ حکومت کو صحیح طریقے سے چلانے کے فائدے سوچے۔ حکومت کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے الیکشن ضروری ہے، الیکشن کی طرف جائے، الیکشن ہونے چاہیے۔ اور جو کچھ بھی اس ملک میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، جو کچھ بھی کہا جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی کچھ کہا جاتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یک طرفہ فیصلے۔ تو اب دیکھیں کہ روپیہ بھی گر گیا ہے، ملک میں سیلاب ہے، روپیہ گرنا، روپیے کی قیمت بڑھنا، روپیے کی قدر و قیمت بڑھی ہے 15%۔ اس وقت تو یہ بہت خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے اگر اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اچانک کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور خوشی کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہے کہ ایسے کیسے ہوا اور اس کے بدلے کیا دیا گیا، کیا لیا گیا۔ تو یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں آگے۔ اللہ حافظ۔